بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا کی اس عارضی و فانی زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی دنیا میں جو کوئی ظلم کیا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ تو پھر قیامت کے دن اس کا یہ ہر ایک ظلم اس کے سامنے بہت سی ظلمتوں یعنی اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی وہاں قیامت کے دن کا جو بھیانک ترین ماحول ہوگا کہ جب ہر کوئی روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں اگر کوئی روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو تو یقیناً یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 490 اور جو کہ حدیث قدسی ہے، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کی ابتدا اس طرح ہے، فرمایا کہ یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے لیے حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے اس چیز کو یعنی ظلم کو تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہی قرار دے رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ الغرض یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ انسانوں کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اور سلوک کے سلسلے ہوا کرتے ہیں، تو یہ معاملہ انتہائی نازک ترین ہے، اور یہ کہ یہ ظلم و زیادتی یا حق تلفی یہ کوئی معمولی ظلم ہو، کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو، یا کوئی بڑا ظلم ہو کسی بھی شکل میں ہو کہ کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہو یا مالی نقصان پہنچایا ہو یا اسے بے عزت اور ذلیل و رسوا کیا ہو، الغرض ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو اس کی بہت زیادہ حرمت و عظمت ہے، اور اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ معاملہ مزید نازک ترین اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں دنیا کی زندگی میں اگر آپس میں تصفیہ کر لیا گیا اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا گیا، معاملہ صاف ہو گیا کہ معافی مانگ لی ہے یا حق ادا کر دیا ہے، یا جس شکل میں بھی ظلم کیا ہو تو اس کی تلافی کر دی گئی ہو، تو آج یہ چیز انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد پھر وہاں اللہ کی عدالت میں یہ معاملہ یہ دبنے والا نہیں ہے کہ ہر صورت
اللہ کا قانون یہی ہے کہ مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا ضرور بضرور، اور وہاں یہ جو تصفیہ ہوگا یا حساب و کتاب صاف کرنے کا معاملہ یا حق دلانے کا جو معاملہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہاں کسی کے پاس نہ دینار ہوگا، نہ درہم، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ، نہ زمین جائیداد، نہ مال و متاع۔ تو پھر وہاں اس تصفیے کی شکل یہ ہوگی کہ حسنات اور سیئات، یعنی نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ، کہ ظالم سے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی، اور اگر تب بھی معاملہ صاف نہ ہو سکا تو پھر مظلوم کی برائیاں اور اس کے گناہ لے کر ظالم کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ لہذا انسان کو فکر کرنی چاہیے، اور یہ کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی یا عبادت کی اگر آج ہمیں توفیق نصیب ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کبھی انجانے میں کسی کو ہم سے کوئی تکلیف، کوئی صدمہ پہنچا ہو، تو پھر اگر یہاں دنیا کی زندگی میں تصفیہ اور تلافی کا معاملہ نہ ہو سکا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہیں یا جو عبادت ہے، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ بھی کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ یا عبادی انکم الذین تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب ولا ابالی فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کیا کرتے ہو، غلطیاں کیا کرتے ہو، اور میری شان یہ ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، اور مجھے کچھ بھی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے تم مجھ سے معافی کے طلبگار بنے رہا کرو، تو میں تمہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یعنی انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے، جو کہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور جو کہ غفور ہے اور غفار ہے، جو کہ انتہائی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، معاف کر دینے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بات اور یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم تو ہمیشہ ہی گناہ کیا کرتے ہو، رات دن یہ گناہوں کے سلسلے کے انسان، یہ تو خطا کا پتلا ہے کہ بعض اوقات انسان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم مجھ سے معافی مانگتے رہا کرو، مجھے تمہیں معاف کرتے ہوئے ذرا بھی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کے خزانے میں معافی کی اور عفو درگزر کی کوئی کمی نہیں ہے، کہ جب تک انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ میں بھی اسے معاف کرتا ہی چلا جاؤں گا۔ جب تک جو انسان مجھ سے معافی مانگے گا، میں ضرور اسے معاف کرتا ہی رہوں گا، اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی۔ تو یوں ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے، اور اس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم تو خطا کار ہیں، جبکہ اللہ انتہائی بخشنے والا ہے
اور بہت ہی معاف فرمانے والا ہے، اور معاف کرتے ہوئے اسے ذرا بھی فکر نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ یقیناً اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تو یقیناً بہت ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا قرآن کریم میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، بے شک میں تو بہت ہی بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں ہر اس انسان کو جو کہ سچی توبہ کر لے اور حقیقی ایمان قبول کر لے، اور پھر وہ ہمیشہ اچھے کام ہی کرتا رہے، تو ایسے انسان کے لیے میں غفار ہوں، انتہائی بخشنے والا ہوں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ دیکھو اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی، یعنی اے ابن آدم، اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں بھی اس وقت تک تجھے معاف ہی کرتا رہوں گا، حالانکہ تیری طرف سے جو بھی سلسلہ ہو، تو جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنے بھی بڑے تیرے گناہ ہوں، تیری خطائیں ہوں، مگر مجھے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید قائم رکھے گا جب تک تو پھر میں بھی بغیر کسی فکر کے اور بغیر کسی پرواہ کے تجھے معافی کرتا رہوں گا۔ تو الغرض معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو منتظر ہے کہ کب کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میرے سامنے سر جھکائے، میرے سامنے گڑ گڑائے، میرے سامنے ندامت کے آنسو بہائے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر بنی آدم، ہر آدمی، ہر انسان خطا کار ہے، اور پھر بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو خطا سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ ہر انسان خطا کار ہے، خطا سے معصوم کوئی بھی نہیں ہے، کہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، تو جب ہر کوئی خطا کار ہے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اور یہ کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور یہاں اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو
استغفار کا معاملہ ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، تو یہ توبہ اور یہ استغفار، اس کے لیے جو شرائط ہیں، تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے عام گناہوں سے توبہ، کہ انسان اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ استغفار کیا کرے اور اللہ سے معافی کا طلبگار بنا رہے کہ شاید کوئی ایسے گناہ بھی ہوں کہ جن کے بارے میں ہمیں خبر ہی نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ استغفرک مما اعلم ومما لا اعلم، کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے اس گناہ کی کہ جو میرے علم ہے، کہ جسے میں جانتا ہوں، اور اسی طرح یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے اس گناہ کی کہ جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ یوں ہمیشہ عام توبہ کی جائے، لیکن بالخصوص اگر کسی خاص گناہ سے توبہ مقصود ہو کہ جس کے بارے میں انسان کو خبر ہے، تو پھر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ الاقلاع عن المعصیہ، کہ فوراً اس گناہ سے علیحدگی اختیار کر لینا، کنارہ کش ہو جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اس گناہ پر قائم و دائم ہو اور استغفار بھی کر رہا ہو، تو یہ کوئی استغفار نہیں ہے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ لہذا پہلی شرط یہ ہو گئی کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور دوسری شرط یہ کہ الندم، یعنی اس پر دل سے ندامت و شرمندگی محسوس کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پختہ عزم، کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق کسی دوسرے انسان سے ہے، کہ اسے تکلیف پہنچائی ہے یا اس کا حق دبایا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ صاف کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی جائے، اور آخری شرط یہ ہے کہ جو توبہ کی قبولیت کا وقت ہے کہ روح جب تک گلے میں نہ آ جائے اس سے پہلے کہ ما لم یغرغر، کہ جو جان کنی کا اور نزع کا عالم ہوا کرتا ہے، وہ طاری ہونے سے پہلے یعنی توبہ کی قبولیت کے وقت کے اندر توبہ کر لی جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔